السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ سیلری کے تو آپ ایکسپرٹ ہو گئے ہوں گے۔ ہم نے مختلف کانسیپٹس دیکھے، اس کے ساتھ بہت ساری ایکسرسائزز کی، جن کا مقصد یہی تھا کہ جو بھی کانسیپٹس ہیں ان کو آپ اپلائی کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں۔ آپ نے دیکھا بیسک سیلری، الاؤنسز، ڈفرینٹ پرکوزٹس، ان کے ایڈیشن کیسے ہونی ہے، کتنی ہونی ہے، کیا رولز ہیں، پرکوزٹس کو کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے۔ آپ نے اکوموڈیشن کا دیکھا، کنوینس کے بارے میں آپ نے دیکھا۔ لاسٹ ٹائم ہم نے کچھ اور ایڈیشن باتیں کی۔ وہ ایڈیشنل پوائنٹس جو تھے ان میں زکوٰۃ کی بات تھی کہ ڈیڈکٹیبل الاؤنس کے طور پر زکوٰۃ کو آپ انکم سے سبٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ورکرز ویلفیئر فنڈ یا ورکرز پارٹیسپیشن فنڈ میں کوئی کنٹریبیوشن ہو تو ان کو بھی سبٹریکٹ کیا جا سکتا ہے۔ فلائنگ الاؤنس کی ہم نے بات کی کہ اگر فلائنگ الاؤنس جن کی انٹائٹلمنٹ ہے وہ آپ کو بتایا گیا، if they are getting some flying allowance as a part of their salary تو اس کو ایز سیپریٹ بلاک آف انکم ٹریٹ کرنا ہے۔ سیپریٹ بلاک آف انکم سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کی انکم ہے، جو آپ ایڈیشنز کر رہے ہیں، اس سے ہٹ کر آپ نے ایک بلاک بنانا ہے، کیونکہ اگر آپ اس میں ایڈ کریں گے تو ریٹ آف ٹیکس آپ کو وہی اپلائی کرنا پڑے گا جو ان پر اپلیکیبل۔ سو اسٹوڈینٹس، سیپریٹ بلاک پر آپ نے دیکھا ریٹ دیٹ واز 2.50%۔ تو یہ سیپریٹ بلاک آف انکم کی بات ہوئی۔ ڈونیشنز کی بات ہوئی کہ ڈونیشنز پر ٹیکس کریڈٹ اویلیبل ہے، وہ ٹیکس کریڈٹ کیسے اویلیبل ہے، ہاؤ دیٹ ٹیکس کریڈٹ از ٹو بی کیلکولیٹڈ۔ یوٹیلیٹیز کی بات ہوئی۔ یوٹیلیٹیز پر میں پھر آپ کو اسٹریس کر دوں کہ جب ہم ٹیکس ایئر 2006 کی بات کریں گے تو یوٹیلیٹی دوز آر ایگزیمپٹ اپ ٹو 10% آف دا MTS اور بیسک سیلری، بٹ فار ٹیکس ایئر 2007 دیٹ از فرام 1 جولائی 2006 to 30 جون 2007 تک جو ٹیکس ایئر ہے اس میں یوٹیلیٹیز آر ناٹ ایگزیمپٹ۔ تو یہ آپ نے ڈسٹنکشن یاد رکھنی ہے کہ فار ٹیکس ایئر 2006 there is exemption on utilities but exemption is not available for tax year 2007۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے میڈیکل الاؤنس کی بات کی۔ ملازمین کو، امپلائیز کو میڈیکل الاؤنس ملتا ہے، اس کے ساتھ فری میڈیکل سروسز بھی اویلیبل ہو سکتی ہیں ان دی شیپ آف دا فری ہاسپٹلائزیشن سروسز اور ریمبرسمنٹ آف دی ایکسپینسز انکرڈ بائی دی امپلائی۔ تو اس پہ آپ کو بتایا کہ اگر صرف الاؤنس مل رہا ہو، نو فری ہاسپٹلائزیشن سروسز، تو میڈیکل الاؤنس دیٹ از ایگزیمپٹ اپ ٹو 10% آف دا بیسک سیلری آف دی امپلائی۔ لیکن یہاں پر آپ نے ڈسٹنکشن کرنی، if free hospitalization services are available and medical allowance is also provided by the employer, in that case that medical allowance will not be exempt. Entire amount will be added back to the income of the employee. So students, ہم نے مختلف provisions of law regarding computation of salary income ان کو ہم نے اسٹڈی کیا، اور ایکسرسائزز کے ذریعے یہ کوشش کی گئی کہ ان پروویژنس کو آپ اپلائی کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں۔ تو اب آپ کی سہولت کے لیے ایک کنسالیڈیٹڈ ایکسرسائز وہ ڈیزائن کی گئی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اکثر جو آپ نے پروویژنس پڑھی ہیں ان کی ایک ریویژن ہو جائے اور ان کو آپ ایک ایکسرسائز میں دیکھ لیں کہ ہاؤ یو ہیو ٹو اپلائی دیٹ۔ تو یہ ایکسرسائز 11 لاسٹ لیکچر میں ہم دیکھ رہے تھے، اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ ایز ہوم ورک اس کو اٹیمپٹ کیجئے۔ آپ نے اٹیمپٹ کیا ہوگا اینڈ ہوپ فلی یو ول بی ویری سکسیسفل۔ اینی وے، اگر آپ میں سے کسی کو کوئی پرابلم ہے تو ہم اس ایکسرسائز کو لے رہے ہیں، وی ول سالو اٹ، اور جو پوائنٹس ہیں ان کو
ایکسپلین کیا جائے گا کہ ہاؤ اٹ از ڈن اینڈ وائی اٹ از ڈن. ڈفرینٹ پروویژنز آف لا ان کے بارے میں بات ہوگی. تو اس سے آپ کی ریویژن ہو جائے گی واٹ ایور یو ہیو اسٹڈیڈ. تو ایکسرسائز 11 آپ دیکھیے. دس از آلسو فار دا ٹیکس ایئر 2007. ریکوائرڈ taxable income and tax thereon. سب سے پہلے MTS has been provided. Minimum of time scale. Time scale اس کا ہے 30,000, 2,500 and 50,000. In this example, basic salary of Mr. A, that is 420,000 rupees. PA means per annum. یہ پورے ٹیکس ایئر کی سیلری دی ہوئی. This is not the calendar year. This is the tax year. PM means per month. اگر کہیں PM لکھا ہو ان ایکسرسائزز میں تو اس سے آپ مراد لیں گے per month. PA stands for per annum. Salary received from former employer rupees 200,000. Salary received from prospective employer rupees 100,000. Prospective وہ employer جو ابھی آپ کا employer نہیں ہے, in future جو ہے آپ کا employer بننے والا ہے. There are prospects of to be your employer. یہ prospects جو ہیں روشن ہے کہ وہ آپ کا employer ہوگا in future. Liability of the employee paid by the employer. This is the tax liability. Tax liability of the employee that is paid by the employer. That is rupees 40,000 rupees. I repeat it. یہ tax liability employee کی تھی. But that has been paid by the employer. That amount is rupees 40,000. Next, voluntary payments. Some voluntary payments have been made by the employer amounting to rupees 80,000. اس کے علاوہ ہمیں دیا گیا ہے کہ Mr. Yasir incurred the expenses during the year on account of personal car rupees 40,000. اپنی اس کی پرسنل کار ہے اس پر اس نے ایکسپینس کیے, those were 40,000 rupees. And on renovation of his house, house کی renovation پر 100,000 کے ایکسپینسز کیے. تو یہ انفارمیشن موجود ہے. How this information is to be treated as far as computation of salary income is concerned. تو اس انفارمیشن کو آپ نے اپلائی کرنا ہے in the light of the provisions جو آپ نے اسٹڈی کی. تو اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس we move on. آپ دیکھیے گا ہمیں جو انفارمیشن موجود ہے اس میں لیو سیلری that is rupees 20,000 لیو سیلری paid to the employee. امپلائی کو یہ اماؤنٹ پے کی گئی ہے. میڈیکل الاؤنس rupees 60,000 that has been paid to the employee. So students, free hospitalization services, those have been provided by the employer and received by the employee. اس پر اماؤنٹ جو انکر ہوئی ہے, جو خرچ ہوئی ہے, that is rupees 100,000. Extra duty allowance received by the employee, that is 15,000 rupees. اس کے علاوہ بونس از ریسیوڈ بائی دی امپلائی ڈیورنگ دی ٹیکس ایئر روپیز 40,000. یہاں ان ایگزامپلز میں یہ میں بتاتا چلوں, اگر کہیں نہیں لکھا ہوا پی اے مینس ٹیکس ایئر, پی ایم مینس پر منتھ, اگر اماؤنٹ نہ لکھی ہو تو دیٹ مینس فار دا ٹیکس ایئر. یوٹیلیٹیز پرووائڈیڈ بائی دی امپلائر ڈیورنگ دا ٹیکس ایئر, انٹائر ٹیکس ایئر کے یوٹیلیٹیز کی اماؤنٹ جو پرووائڈ کی گئی دیٹ اماؤنٹس ٹو روپیز 30,000. یہ انفارمیشن ہے. آگے دیکھتے ہیں what has been provided in this exercise. Then TADA reimbursed on account of official assignments. Employer reimbursed TADA means traveling allowance and daily allowance. Amount is 40,000 rupees. Then the employee receives some amount on account of the golden handshake payments. Average rate of tax for the last 3 years was 25%, 20%, 15%. The amount received by the employee on account of golden handshake, those are 1,600,000. ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس ہیں, اس لیے آپ کو بہت ساری ڈائیورجنٹ انفارمیشن ملے گی, لیکن ہم نے چونکہ ٹریٹمنٹ کرنا ہے اس لیے تمام انفارمیشن ایک ایکسرسائز میں دے دی گئی. تو اسٹوڈینٹس لیٹس موو آن. اور ہمیں انفارمیشن جو ہے اس میں ڈونیشنس کے بارے میں بات ہے کہ ڈونیشنس پیڈ بائی دی امپلائی ٹو اے چیریٹیبل انسٹیٹیوشن ڈیولی اپرووڈ بائی دا CBR. Donation paid by the employee amounting rupees 40,000. Then tax has been deducted at source by the employer and that amount is rupees 224,000.
So this is the information available. اب اس کو ہم نے کمپیوٹ کرنا ہے کہ ٹیکسیبل انکم کتنی ہوگی اور ٹیکس اس پر کیا ہوگا. تو دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ, ٹیکسیبل انکم اینڈ دا ٹیکس. اور آپ کا جو بھی نالج ہے, جو انفارمیشن ہے, جو آپ نے اسٹڈی کیا ہے, وہ تمام پروویژنز آف لا, تمام رولز, وہ تمام انفارمیشن وہ آپ نے یہاں پر اپلائی کرنی ہے. تو اس میں آپ کی پریزنس آف مائنڈ چاہیے. آپ اپنے نوٹ بکس نکالیے اور دیکھتے جائیے. آپ نے اس کو کیلکولیٹ کیا ہوگا, جہاں کہیں پر کوئی آپ کا پرابلم ہے اسے آپ کریکٹ کر لیجئے. تو اب ہم سولوشن کی طرف بڑھتے ہیں. سلائیڈ پر دیکھیے, سولوشن از آن دا سلائیڈ. ٹیکس پیئر, جو بھی ٹیکس پیئر کا نام آپ دے دیں گے, انفارمیشن, یہ ایک فارمیٹ ہے جو بار بار ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ٹیکس ایئر جو بھی آپ کا ہو, یہ ٹیکس ایئر 2007 ہے, آپ نے 2007 لکھ دیا. ریزیڈینشیل اسٹیٹس, دا پرسن از ریزیڈنٹ اور نان ریزیڈنٹ, وہ یہاں پر لکھنا ضروری. دین نیشنل ٹیکس نمبر, that is to be computed over here, وہ آپ you have to write over here. اب آپ کیا یہاں سے کمپیوٹ کرنا ہے, آپ نے جو ہم نے پہلے بات کی, taxable income and second the tax on taxable income, کتنا ٹیکس دینا ہے اور taxable income کے. فرسٹ آئٹم جو ہمیں اویلیبل ہے, that was about the basic salary. Salary received by the employee during the tax year, that was per annum. فگر ہمارے پاس موجود ہو تو ہم وہ دے دیتے ہیں, اگر پر منتھ ہو تو ہم 12 سے اس کو ملٹیپلائی کر دیتے. سو دی سیلری اویلیبل از ₹420,000. آپ کو پتا ہے کہ سیلری میں کوئی ایگزیمپشن نہیں. سو انٹائر اماؤنٹ وچ ریسیوڈ دیٹ از ٹیکسیبل. تو آپ کو ٹیکسیبل اماؤنٹ میں 420,000 نظر آ رہا ہے. وہ آپ یہاں چیک کر لیجئے, میرا خیال یہ آپ کا پہلے ہی کریکٹ ہوگا. So students, next information which we have, that is the salary received from former employer. یہ جو یہاں پر دیا ہے, یہ پہلی اماؤنٹ ہے, that is the salary received from present employer. Some salary in that very tax year has been received from former employer. پہلے کہیں وہ جاب کرتا تھا تو وہاں سے کوئی اماؤنٹ اس ٹیکس ایئر میں ریسیو ہوئی. اب یہ کس لیے انفارمیشن دی گئی ہے, آپ کو بتایا گیا تھا کہ سیلری whether received from former employer, present employer or prospective employer, that will be added to the salary in the relevant tax year. Since these amounts have been received in the tax year 2007, so these have been added to the salary income of the person. اسی طرح یہ فارمر امپلائر سے جو ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پروسپیکٹو امپلائر سے جو اماؤنٹ ملی ہے وہ بھی آپ ایڈ بیک کر دیں. تو ہم دیکھتے ہیں, نیکسٹ سلائیڈ کی طرف موو کیجئے گا پلیز. یہ دیکھیے جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا, یہ وہی بات ہے کہ سیلری فرام پروسپیکٹو امپلائر, 100,000 rupees have been received, exemption is nil on account of salary, so rupees 100,000 is the taxable income, وہ taxable income میں ایڈ ہو جائے. Next information is tax liability of the employee paid by the employer. یہ جو لائبلٹی ہے یہ امپلائی کی تھی, یہ ٹیکس امپلائی نے پے کرنا تھا, لیکن یہ ٹیکس امپلائر نے پے کیا. انکم امپلائی کی ہے اور پیمنٹ آف ٹیکس دیٹ از بائی دی امپلائر. یہ ہمارے پاس انفارمیشن. تو رول آپ نے پڑھا تھا کہ اف the tax liability of the employee paid by the employer, that will be added back to the income of the employee. اب حالانکہ یہ اماؤنٹ پے کی جا چکی ہے, لیکن ایز دا پروویژنز آف لا ریکوائر, لا میں یہ کہ یو ہیو ٹو ایکٹ اکارڈنگ ٹو لا. اس کا ریشنل اور وزڈم وہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. آئی ایم ناٹ ریپیٹنگ اوور ہیئر کہ یہ سارا کچھ کیوں کیا گیا ہے. تو اب چونکہ یو ہیو دس انفارمیشن, دس نالج, and that provision of law is before you and you remember that, تو یہاں آپ اس کو ایڈ بیک کر دیں گے in the salary income of the employee. Tax of 40,000 that has been paid by the employer on behalf of the employee, وہ امپلائی کی ریسپانسبلٹی تھی, اس نے ٹیکس پے کرنا تھا. چونکہ امپلائر نے پے کر دیا and law requires that this will be added to the income of the employee, اس وجہ سے this 40,000 is added back to the taxable income of the employee. Voluntary payments, any payments voluntarily made by the employer, those will be treated as income and those will be the part of the salary income of that person.
and those payments have been added in the taxable income. اور یہ جو 80,000 آپ کو نظر آ رہا ہے سلائڈ پر, these are the voluntary payments and these have been added to the salary income of the employee. ہاں جی, یہ باتیں آپ پڑھتے آ رہے ہیں, پہلے سے ہم نے بہت ساری ایکسرسائزز کی ہیں, کوئی اس میں نئی بات نہیں ہے. ٹیکس کی بات ہے, یہ فرسٹ ٹائم آپ اس ایکسرسائز میں کر رہے ہیں, لیکن یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے, اس کی اپلیکیشن. تو ہوپ فلی یو ول ناٹ ہیو اینی پرابلم. اگر آپ اس کو کر چکے ہوں گے, کوئی ڈیفیکلٹیز ہیں وہ یہاں پر آپ کی ڈیفیکلٹیز ساتھ ساتھ ایڈریس ہوتی جائیں. تو اسٹوڈینٹس اب ہم آگے بڑھتے ہیں, نیکسٹ سلائڈ دیکھیے گا. نیکسٹ از اباؤٹ دا ایکسپینسز. ایکسپینسز انکرڈ, کچھ ایکسپینسز انکرڈ کیے ہیں, وہ آپ کے انفارمیشن میں تھا, پرسنل کار کے اوپر, رینوویشن آف ہاؤس کے اوپر. تو ڈیڈکشن ناٹ ایڈمیسیبل ٹو دا سیلریڈ انڈیویجول, یہ آپ کو سلائڈ پر نظر آ رہا ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ ان دا سیلری انکم نو ڈیڈکشنز آر اویلیبل. یہ دیکھیے ہمارے ایکسپینسز ہیں, ان کو آپ سبٹریکٹ کر دیں. نو, ان دا سیلری انکم ڈیڈکشنز آر ناٹ اویلیبل. If you have spent something on your personal car, that will not be allowed you as deduction at the expense. However, in business activities آگے چل کر ہم پڑھیں گے, وہاں جب آپ ایکسپینسز کرتے ہیں تو ان ایکسپینسز کو آپ سبٹریکٹ کر دیتے ہیں فرام دا انکم. تو یہ آپ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, آپ پروفٹ اینڈ لاس میں ایکسپینسز کو آپ مائنس کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. لیو پے کی بات اسٹوڈینٹس, لیو پے دیٹ از ٹیکسیبل, نو ایگزامپشنز آر اویلیبل. لیو پے دیٹ واز 20,000 rupees, exemption nil, 20,000 is added to the taxable income of the employee. میڈیکل الاؤنس ملا ہے 60,000. ابھی ہم بات کر رہے تھے, بار بار ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ میڈیکل الاؤنس دیٹ از ایگزامپٹ اپ ٹو the 10% of the basic salary of the person. By person I mean the employee, کیونکہ ہم سیلری کی بات کر رہے ہیں. 10% میڈیکل الاؤنس ایگزامپٹ ہے, لیکن یہاں پر ایگزامپٹ نہیں. 60,000 میڈیکل الاؤنس ملا ہے, ایگزامپشن nil, all amount has been added back to the income of the employee. Why it has been done? اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اگر آپ اس انفارمیشن کو دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک اور انفارمیشن بھی اویلیبل. What is that? وہ فری ہاسپٹلائزیشن سروسز کے بارے میں آپ کو بتایا. اس کو آپ یاد رکھیے گا, کیونکہ اس کو بعض دفعہ انٹرمنگل کر دیتے ہیں اور آپ کو پرابلم ہوتا ہے ان کمپیوٹیشن, کہ جب آپ کو فری ہاسپٹلائزیشن سروسز اویلیبل ہیں اور ری امبرسمنٹ آف دی ایکسپینسز میڈ آن اکاؤنٹ آف اینی میڈیکل گراؤنڈ, وہ اس کی ری امبرسمنٹ امپلائر کر رہا ہے, تو پھر میڈیکل الاؤنس جو ہے اس پر ایگزامپشن نہیں ہوگا. سنس فری میڈیکل سروسز, hospitalization services, those have been provided by the employer in this case, so medical allowance has been added back, that is 60,000 rupees. Next slide دیکھیے گا. یہ وہی بات ہے جو میں آپ سے بھی کر رہا تھا. فری ہاسپٹلائزیشن سروسز پر the cost or the expenses incurred by the employer that amounts to rupees 100,000. ابھی 100,000 rupees that is exempt from tax, so nothing is added back. رولز آپ کو پتہ ہوں گے, پروویژنز آف لا آپ کو پتہ ہے کہ فری ہاسپٹلائزیشن سروسز if those are provided under terms of employment, those are wholly exempt from tax. Extra duty allowance has been provided, that comes to 15,000 rupees. Exemption is nil, so taxable income comes to 15,000. Bonuses, آپ کو پتہ ہے بونسز پر کوئی ایگزامپشن نہیں ہے, so entire amount is added to the taxable income, 40,000, exemption nil, 40,000. آپ بار بار کر چکے ہیں, تو اس لیے میں ہریڈلی موو کر رہا ہوں, کیونکہ یہ ہم نے بہت سی ایکسرسائزز میں کیا ہے. یوٹیلیٹیز کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیلیٹیز کے لیے I again repeat it, for tax year 2007 no exemption is available on account of utilities. So 30,000 rupees have been received by the employee, exemption nil, taxable income comes to 30,000 rupees. In the tax year 2006 کا اگر آپ کمپیوٹیشن کر رہے ہو تو وہاں یوٹیلیٹی پر آپ کو ایگزامپشن اویلیبل ہوگی, وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. TADA for official purposes, if any amount, جو ہم نے پرنسپل پڑھا,
if any amount is expended which is required in the operation of that very duty, उसके operations के लिए वो expense ضروری है और expense किया गया है, तो that will not be added to the income of the person. This traveling allowance and daily allowance that has been paid or reimbursed, whatever the case may be, in the discharge of the official duties of the person, उसके लिए expense हुआ है, इसलिए nothing will be added to the income of that person. So 40,000 has been paid as TADA and that amount is exempt from tax, so addition is nil. Next slide पर move कीजिएगा. Golden handshake payments. Golden handshake payments amounting rupees 1,600,000 have been received by the employee. अब यहाँ पर मैं आपको प्रिंसिपल समझा दूं, नोट आप देखेंगे शायद वहाँ आपको डिफिकल्टी हो. In very simple terms, let me explain it to you. Golden handshake payments or any lump sum payments which are received by an employee, तो वहाँ पर ये सहूलत है, एक डिस्क्रेशन है एम्प्लॉय की, उसकी ये मर्जी है. अगर उसके लिए बेनिफिशियल हो तो वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को कह सकता है, ही कैन राइट टू द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कि अलाउ मी टू अप्लाई द एवरेज रेट ऑफ टैक्स विच वाज फॉर द लास्ट 3 years. पिछले 3 साल का जो टैक्स था उसका जो एवरेज आता है वो मुझे रेट अप्लाई करने की इजाज़त दी जाए. एंड कमिश्नर ग्रांट्स दैट अप्रूवल. ये लॉ प्रोवाइड करता है कि लम सम पेमेंट्स को यू कैन चार्ज एट द एवरेज रेट ऑफ द लास्ट 3 years. लेकिन इसके लिए अप्रूवल ज़रूरी होती है फ्रॉम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. दैट इज़ ए फॉर्मेलिटी बट लॉ प्रोवाइड्स एंड दिस इज़ द डिस्क्रेशन ऑफ द एम्प्लॉय. डिस्क्रेशन कहाँ तक? डिस्क्रेशन ये है कि अगर लास्ट 3 years का रेट दैट इज़ बेनिफिशियल टू द एम्प्लॉय तो वो ये डिस्क्रेशन एक्सरसाइज कर सकता है. लेकिन अगर आपका मौजूदा जो रेट है वो कम आता है और लास्ट 3 years की एवरेज जो है वो ज़्यादा है, तो ये टैक्स पेयर की डिस्क्रेशन है कि वो वही रेट अप्लाई करेगा जो उसके लिए बेनिफिशियल. सो इट इज़ द डिस्क्रेशन ऑफ द टैक्स पेयर दैट इफ the average rate of the last 3 years that suits him, he can apply that in after seeking approval from the Commissioner of Income Tax. तो ऐसा वो कर सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो he will not do that. So students, this is about golden handshake payments. 1,600,000 जो हैं उसको मिले हैं, वो हमने फिलहाल यहाँ पर ऐड कर दिए हैं. बाकी दूसरा प्रिंसिपल जो है उसको समझने के लिए आप नोट पर जाएंगे. 3 years का एवरेज रेट वो अप्लाई करता है या नहीं करता है, वो क्या रेट्स हैं, तो वहाँ से आप इसे मज़ीद समझ सकें. तो टोटल टैक्सेबल इनकम दैट कम्स टू 2,605,000 रुपीज़. अब आप आगे देखिएगा टैक्स लायबिलिटी. टैक्स लायबिलिटी टैक्स रेट ऑफ 16% एज गिवन एट सीरियल नंबर 17. टैक्सेबल इनकम एक्सीडिंग रुपीज़, दैट इज़ फॉर द टैक्स ईयर एक्सीडिंग रुपीज़ 2 million and up to 3,150,000. Income tax payable rupees 2,605,000. This is 2,605,000. It will be multiplied by 16%. That comes to rupees 416,800. Then we have to compute the tax credit on donations. That is 416,800 divided by 2,605,000 multiplied by 40,000 equal to rupees 6,400. So this is 6,400 rupees. Income tax payable 416,800 minus 6,400, that comes to 410,400. Now the tax payable would be 410,400, deductions already made at source 224,000, so tax payable is rupees 186,400. अब आप यहाँ पर देखें whether it is preferable to apply, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि lump sum payments की. lump sum payments में आपने ये देखना है कि अगर वो अमाउंट है लम सम पेमेंट जो आपने रिसीव की है,
if you apply the tax on the current rate, وہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہے, یا آپ کو اس کو علیحدہ کر کے اپلائی کریں, ایوریج ریٹ اگر آپ کے لیے بینیفیشیل ہے, وہ کم آتا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. تو دیٹ از دا ڈسکریشن اویلیبل ٹو یو. تو اس کو ایسے آپ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں, دیٹ یو ول ہیو ٹو سی. سو اسٹوڈینٹس, اس کنسالیڈیٹڈ ایکسرسائز کے ذریعے ہم نے کوشش کی کہ ڈفرینٹ جو آپ نے پروویژن پڑھی تھیں ان میں سے بیشتر کو ہم دوبارہ ریوائز کر سکیں اور دیکھ سکیں. تو یہ ایک اٹیمپٹ تھی تاکہ آپ کی ایک ریویژن ہو جائے اور تمام پروویژنز آف لا وہ کنسالیڈیٹڈ فارم میں آپ کے سامنے آ جائیں. تو اس کے آپ پریکٹس کیجئے گا, بار بار کیجئے گا, اسی سے وہ پروویژنز آپ کو سمجھ آئیں. ورنہ ٹیکسٹ پڑھنے سے یہ باتیں آپ کے کو کلیئر نہیں ہو سکتی. لیکن ٹیکسٹ ضروری ہے, جب تک وہ ٹیکسٹ نہ ہو, وہ انفارمیشن نہ ہو, وہ نالج آپ کے پاس نہ ہو, تو آپ ان چیزوں کو کمپیوٹ نہیں کر سکتے. دیٹ از نیسیسری. اور ان کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے وہ ضروری ہیں, اور کیلکولیشن کے لیے آپ کا نالج جو ہے اکاؤنٹنگ کا اور دوسرا وہ کام آئے گا. تو ہم آگے بڑھتے ہیں جی. اب ہم نے سیلری کی کمپٹیشن کی. سیلری میں ہم نے بیسک سیلری کی بات کی, الاؤنسز کی بات کی, کیش الاؤنسز کی بات کی, پرکوزٹس کی بات کی, ڈفرینٹ allowances in the shape of the flying allowance, medical allowance, utilities paid by the employer. کوئی ہم نے concessional loan کی بات کی. There were the numerous heads which we studied for in the purview of the salary income. اس سے related بہت سارے allowances اور amounts جو تھیں ان سب کو ہم نے ایک ایک کر کے اسٹڈی کی. اب کچھ اور کانسیپٹ ہیں سیلری میں. ایک گریچوٹی ہے, پینشن ہے, اسٹاف پروویڈنٹ فنڈ. تو یہ اسٹاف کے بینیفٹ کے لیے گریچوٹیز, پروویڈنٹ فنڈز اینڈ پینشنز, یہ ایک سسٹم ایوالو کیا گیا ہے. اس کا ٹیکس ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے, ٹیکس میں اس کی کیا پوزیشن ہے, وہ اسٹڈی کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا. ہم بریفلی دیکھتے ہیں کہ گریچوٹی, پروویڈنٹ فنڈ اور پینشن کی کیا پوزیشن. گریچوٹی, پہلے آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ گریچوٹی ایک اماؤنٹ ہے, فکس اماؤنٹ. ڈیٹیلز آپ دیکھیں گے کہ گریچوٹی شروع میں آپ کو پتہ چل جائے اماؤنٹ کی. پریسکرائبڈ پیریڈ آف سروس اگر کمپلیٹ ہو جائے تو آن دی کمپلیشن آف دیٹ پیریڈ an amount pertaining to certain salary, last salary drawn multiplied by the number of years of service completed, تو یہ اماؤنٹ جو ہے یہ پے کی جاتی. تو یہ گریچوٹی کو آپ سمپلی ایسا سمجھ لیں, باقی ہم ڈیٹیل میں دیکھ رہے ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گریچوٹی ہے کیا اور گریچوٹی کی کیا پروویژن. گریچوٹی دیٹ از paid to the employees. This is provision of the gratuity to the employees. Gratuity may be an undertaking of provision of gratuity on retirement. Provision or undertaking to provide, دونوں چیزیں گریچوٹی میں شامل ہوں گی, کیونکہ تمام اسکوپ بتانا ہوتا ہے جب لا کو فریم کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ کب پے کی جائیں گی؟ On employees becoming incapacitated or on termination of their employment. اب عام طور پر گریچوٹی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب آپ کی ٹرمینیشن ہو جائے آف دی کانٹریکٹ, آپ ریٹائر ہو جائیں گے یا کسی اور وجہ سے ٹرمینیٹ ہو جائیں گے, تو جو نمبر آف ایئرس جو آپ نے سروس کی ہے تو اس کے مطابق آپ کو گریچوٹی پے کی جائے. لیکن اس سے پہلے کوئی ایسی انکیپیسٹی ہو آن میڈیکل گراؤنڈس اور ادروائز کہ ون may not be able to perform his duties, تو یہ انکیپیسیٹیٹڈ ہو جائے وہ امپلائی فار اینی ریزنس, ٹرمینیشن آف سروسز ہو, ریٹائرمنٹ ہو, اس صورت میں گریچوٹی اس کو پے ہوگی. اور اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ آفٹر کمپلیشن آف منیمم پیریڈ آف سروس اسپیسیفائڈ ان دی ریگولیشن آف فنڈ. گریچوٹی فنڈ اسٹیبلش کیا جاتا ہے, اس کی ریگولیشن میں جو منیمم پیریڈ ریکوائر ہے کہ اتنے سال منیمم آپ اگر سروس کریں گے تو پھر آپ کی انٹائٹلمنٹ ہوگی گریچوٹی کے لیے, وہ پورا کرنا ضروری ہو. ان کیس آف دا ڈیتھ آف دی امپلائی, this amount can be paid to the legal heirs of the deceased. Widows, children and dependents, they can also receive if
the employee dies during the service. تو یہ گریچوٹی میں that is provided in the gratuity. یہ جو فنڈ اسٹیبلش ہوتا ہے اس فنڈ سے تمام اماؤنٹ جو پے کی جائیں گے those are payable only in Pakistan. یہ اس کی کنڈیشن ہے. And next, this should be approved gratuity fund. Gratuity fund established by the companies, by the businesses, they must get that fund approved from the Commissioner of Income Tax. وہ اپلائی کرتے ہیں کہ ہم یہ فنڈ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, یہ ہمارے امپلائیز ہیں, آل انفارمیشن دیٹ از گیون ان دا اسکیجول, وہاں پہ فارم اینڈ ایوری تھنگ از اویلیبل. آپ کو اپلیکیشن دینی ہوتی ہے, اگر وہ اپروول ہو جائے تو اس کو اپرووڈ گریچوٹی فنڈ کہتے ہیں. تو ٹیکسز کے لیے اپرووڈ گریچوٹی فنڈ ہونا ضروری ہے. ٹیکسز کا مراد یہ ہے کہ اف یو وانٹ ٹو اویل ایگزیمپشن فرام ٹیکس اور یو وانٹ ٹو اویل سم ایکسپینسز اور ڈیڈکشن, اس کے لیے اس گریچوٹی فنڈ یا کسی اور فنڈ کا, پروویڈنٹ فنڈ ہو یا پینشن فنڈ ہو, اس کی اپروول ضروری ہے فرام دا کمشنر آف انکم ٹیکس. What are the conditions for approval of a gratuity fund? This is approved under an irrevocable trust, and purposes of the gratuity, if those are fulfilled, then approval is granted. Let me explain it to you. جو اس میں انڈرٹیکنگ اپلیکیشن آپ دیں گے اس میں آپ دیں گے کہ ٹرسٹ از بینگ اسٹیبلشڈ, یہ اس کے ٹرسٹیز ہوں گے, اینڈ دس ٹرسٹ از irrevocable. irrevocable سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آج آپ نے ٹرسٹ بنایا اگلے دن اس ٹرسٹ کو ختم کر دی. اٹ کین ناٹ بی ریووکڈ, اٹ کین ناٹ بی کینسلڈ, وہ جو ڈیڈ ہے وہ انٹیکٹ رہے. دس از irrevocable, اس کو کینسل نہیں کیا جائے گا اگر یہ اس میں انڈرٹیکنگ ہو اور تمام جو پرپز آف دا گریچوٹی وہ فلفلڈ رہیں, تو اپروول فلفل کیے جائیں, کمپلائنس کی جائے تمام ریکوائرمنٹس کی, ڈاکیومنٹس کی, دین اپروول از گرانٹیڈ بائی دی کمشنر آف انکم ٹیکس. سو اسٹوڈینٹس یہ آ رہی تھی, بات ہو رہی تھی اپروول بائی دی کمشنر. یہاں اپروول میں میں ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ اپروول ونس گرانٹیڈ دیٹ کین بی withdrawn بائی دی کمشنر آف انکم ٹیکس. اگر پرپز آف دا فنڈ یا وہ جس پرپز کے لیے وہ بنایا گیا تھا یا وہ ٹرسٹ کے افیئر صحیح طور پر نہ چل رہے ہوں, تو دیٹ اپروول وچ از گرانٹیڈ بائی دی کمشنر آف انکم ٹیکس, ہی کین withdraw دیٹ پرمیشن. لیکن یہ جو پرمیشن withdraw یہ یونیلیٹرلی نہیں کی جا سکتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ کمشنر آف انکم ٹیکس ٹو دا ٹرسٹیز نوٹس جاری کرے, انہیں موقع دے, اور انہیں سننے کے بعد اس کو withdraw کیا جا سکتا ہے, ادروائز ناٹ. اب گریچوٹی کا اصل بات جس کے لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ گریچوٹی کا ٹیکس ٹریٹمنٹ کیا ہے. بہت سارے ایگزیمپشن ہیں گریچوٹی میں, وین دیز ایگزیمپشنز آر اویلیبل, ہم وہ بات دیکھ رہے ہیں یہاں. گریچوٹی پرٹیننگ ٹو دا گورنمنٹ امپلائیز اینڈ دیئر فیملیز. گریچوٹی کی اماؤنٹ آپ نے دیکھا امپلائیز کو پے کی جائے گی. ان کیس آف دا ڈیتھ آف اے پرسن, gratuity will be paid to the legal heirs of the employee. So, any gratuity received on retirement or death of the employee by the family or legal heirs, on retirement by the employee of the government, a local authority, a statutory body or corporation, or family in case of death, is wholly exempt. اب یہ اسپیسیفائی کیا یہ کن کے بارے میں ہے. دس از اباؤٹ دا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, امپلائیز آف دا گورنمنٹ, فیڈرل اور دا پروونشل اور لوکل اتھارٹی, دیٹ از wholly exempt, and this is provided in clause 13 sub clause 1, and that is given in the second schedule. اس کے part 1 میں یہ انفارمیشن آپ کو اویلیبل ہوگی. This is the clause 13 which deals with the exemption of gratuity, اور باقی ایگزیمپشنس کا بھی اس میں ذکر. کلاس 13 کو آپ دیکھ لیجئے تو اس کے بعد آپ کو آسانی رہے گی کہ یہ گریچوٹی میں ایگزیمپشنس کیا ہیں. دس از دا کلاس 13 پارٹ 1 آف سیکنڈ اسکیجول. اگر آپ سیکنڈ اسکیجول کا پارٹ 1 اگر آپ اوپن کریں تو وہاں پہ یہ آپ کو نظر آئے گا. یہ سلائڈ پر دیکھیے, ان کلازز کا جاننا ضروری ہے آپ کو ٹیکس ٹریٹمنٹ کے لیے. ان دی کیس آف این امپلائی آف دا گورنمنٹ,
a local authority, a statutory body, or corporation established by any law for the time being in force, the amount receivable in accordance with the rules and conditions of the employee's services, that is exempt. यहाँ exemption की बात हो रही है, ये clauses, these are about exemption. उसके अलावा कौन सी exemptions हैं? Any amount receivable from any gratuity fund approved by the commissioner in accordance with the rules in part 3 of the 6th schedule. अब ये जो ग्रेचुटी फंड है गवर्नमेंट के, उसके लिए कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती. जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेसेस को, कंपनीज को, अगर उन्होंने ग्रेचुटी फंड एस्टैब्लिश करना है तो दे नीड एन अप्रूवल फ्रॉम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. प्रायर अप्रूवल के बगैर वो फंड जो है वो एस्टैब्लिश करेंगे तो टैक्स में उनके लिए प्रॉब्लम्स होंगे, टैक्स में क्रेडिट अवेलेबल नहीं होंगे, डिडक्शन अवेलेबल नहीं होंगी, तो दे मस्ट गेट इट अप्रूव्ड. लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को अप्रूवल की ज़रूरत नहीं. सो इफ ए ग्रेचुटी फंड दैट इज अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, तो वहाँ से कोई ग्रेचुटी अगर मिलती है वो भी एग्जेम्प्ट है. ये नहीं कि गवर्नमेंट की एग्जेम्पशन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि दैट ग्रेचुटी दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. ये फ़र्क है इन दोनों. सब क्लॉज 3, इन द केस ऑफ एनी अदर एम्प्लॉय, यानी कि ये जो दो कैटेगरीज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड द फंड्स एस्टैब्लिश्ड, ग्रेचुटी फंड एस्टैब्लिश्ड ड्यूली अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. इसके अलावा अगर कोई सूरत हाल, इन द केस ऑफ एनी अदर एम्प्लॉय, द अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 200,000 rupees receivable under any scheme applicable to all employees of the employer, उस employer के जो भी employees, and approved by the Central Board of Revenue for the purposes of this subclause. अगर यहाँ पर CBR ने अगर अप्रूवल दी है तो उसके लिए उन्होंने बताया है कि ये जो एग्जेम्पशन है that will not exceed 200,000 rupees, 2 लाख से ज़्यादा एग्जेम्पशन नहीं होगी under subclause 3, where approvals have been given by the Central Board of Revenue, जो कि subclause 1 और 2 में नहीं आती. तो टैक्स ट्रीटमेंट के लिए इन क्लॉजेस का जानना बड़ा ज़रूरी. यू हैव टू रिमेंबर दिस क्लॉजेस ताकि इसको आप सही तरीके से कंप्यूट कर सकें जो डिफरेंट इनकम होंगी आउट ऑफ ग्रेचुटी एंड अदर. पार्ट 4 में, इन द केस ऑफ एनी एम्प्लॉय टू हुम सब क्लॉज 1, 2 एंड 3 डू नॉट अप्लाई. 1, 2, 3 में आपने देखा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अप्रूव्ड gratuity by Commissioner of Income Tax, then approved by the CBR. अगर ये सूरत ना हो तो फिर what will happen? तो उस सूरत में सब क्लास 4 में स्टूडेंट से बताया जा रहा है 50% of the amount receivable or 75,000 rupees, whichever is less. तो वहाँ पर जो exemption है that is 50% of the amount of the gratuity received or 75,000 rupees, whichever is less. तो वो अमाउंट जो है आपको एग्जेम्पशन होगी, उसके बाद बाकी जो है दैट इज टैक्सेबल प्रोवाइडेड. आगे एक प्रोवाइजो है कि दैट नथिंग इन द सब क्लॉज, इन दिस सब क्लॉज, ये सब क्लॉज 4 की बात हो रही है, शैल अप्लाई टू एनी पेमेंट विच इज नॉट रिसीव्ड इन पाकिस्तान. इसका पाकिस्तान में रिसीव होना ज़रूरी है, वहाँ पर ये एप्लीकेबल है. तो ग्रेचुटी के लिए इन रूल्स का पता होना, इनको याद करना वो बहुत ज़रूरी. आगे मूव करते हैं. बी, टू एनी पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम ए कंपनी बाय ए डायरेक्टर ऑफ सच कंपनी, उस कंपनी के डायरेक्टर को अगर कोई पेमेंट हुई, हु इज नॉट ए रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ सच कंपनी. अगर कोई डायरेक्टर रेगुलर एम्प्लॉय है, आपने पढ़ा था, तो उसकी जो इनकम है दैट विल बी द सैलरी इनकम, जो इन ल्यू ऑफ द सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड टू दैट कंपनी. तो वो डायरेक्टर की इनकम, दैट इनकम विल बी द सैलरी इनकम. लेकिन अगर किसी और डायरेक्टर जिसकी ये सैलरी इनकम ना हो तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल रूल नहीं होगा. एंड सी, ये प्रोवाइजो चल रहा है, कंडीशन चल रही है कि ये पूरा होना ज़रूरी. टू एनी पेमेंट received by an employee who is not a resident individual, and to any gratuity received by any employee who has already received any gratuity from the same or any other employer. अगर ग्रेचुटी पहले किसी एम्प्लॉयर से ले ली है तो फिर वो ग्रेचुटी के एंटाइटलमेंट नहीं होगा.
دیٹ مے بی دا فرام دا سیم امپلائر، آپ ری امپلائمنٹ کر لیتے ہیں اور ادر امپلائر، تو یہ ایگزامشن جو ہے یہ وہاں پر اویلیبل نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے، یہ ریزیڈنٹ انڈیویجولس کے لیے ہے. اگر کوئی ریزیڈنٹ انڈیویجول نہیں ہے تو اس پر یہ ایگزامشنز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہے، وہ ایگزامشنز کلیم نہیں کر سکتے. اب ہم گریچوٹی پہ ایک ایکسرسائز کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو آپ نے اسٹڈی کیا ہے اس کو آپ نے کیسے اپلائی کرنا. ایکسرسائز از compute taxable income and tax thereon for tax year 2007 in respect of Mr. A, an employee of the government of Punjab. Relevant information data is given below. The person is a government employee. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. انفارمیشن یہ ہے، in the tax year he received salary amounting rupees 800,000. for the entire tax year یہ amount دی ہوئی. Gratuity received in the tax year, that is 1 million rupees. Tax deducted at source 54,000 rupees. 54,000 that is the deduction of tax at source. یہ آپ کے پاس انفارمیشن اویلیبل ہے، آپ نے ٹیکسیبل انکم کمپیوٹ کرنی. وہی فارمیٹ جو آپ بناتے آئے ہیں وہ تمام فارمیٹ آپ کریں گے، ٹیکس پیئر، ٹیکس ایئر، ریزیڈینشل اسٹیٹس، نیشنل ٹیکس نمبر، یہ تمام انفارمیشن آپ انکارپوریٹ کریں گے. اس کے بعد آپ وہی کالمز آپ بنائیے، پرٹیکولر، ٹوٹل انکم، ایگزامپٹ انکم، ٹیکسیبل انکم. سیلری انکم دیٹ از 800,000 دیٹ از گیون. آپ کو پتہ ہے سیلری از ناٹ ایگزامپٹ فرام اینی ٹیکس، سو انٹائر اماؤنٹ از ٹیکسیبل. گریچوٹی 1 million rupees and this is exempt. کس لیے انکم ہے؟ دس از دا گریچوٹی ریسیوڈ بائی اے گورنمنٹ امپلائی. آپ نے ابھی رول پڑھا تھا کلاس 13 کہ if received by the employee of the federal or provincial government or a local authority, that is exempt from tax. Since this is an employee of a provincial government, so that gratuity is exempt. نوٹ 1 میں لکھا ہوگا وہ جو کلاس 13 میں جو دیا ہوا تھا. so nothing is taxable on account of gratuity. ہم یہ گریچوٹی کا یہاں پتہ کرنا چاہتے تھے کہ اس کو کیسے آپ اماؤنٹ کو اپلائی کریں گے. یہ پروویژن میں آپ کو دیا ہوا ہے تو آپ اس کو ایگزامپٹ کر دیں گے ان دا ریلیونٹ ٹیکس ایئر. ناؤ ٹیکسیبل انکم از اویلیبل ٹو یو. ٹیکسیبل انکم آپ کے 800,000 روپیز. اب ٹیکس ریٹ کون سا ہوگا فار ٹیکس ایئر 2007؟ آپ اپنے ٹیبل دیکھیے گا. ٹیکس ریٹ آف 7.50% which is given at serial number 10 of your table for the range of the income exceeding rupees 700,000 and up to 850,000. یہ رینج ہے، اس کے لیے ٹیکسیبل انکم ہے. تو اس پر آپ دیکھیے کہ آپ کی ٹیکسیبل انکم دیٹ از 800,000. آپ کو انکم تو اور بھی ہوئی ہے، دیٹ از انکم واز آن اکاؤنٹ آف گریچوٹی، لیکن وہ آپ کو پتا ہے دیٹ واز ہولی ایگزامپٹ، اس کو آپ نے ایگزامپٹ کر دیا. تو ٹیکسیبل از نتھنگ. So on this taxable income, the rate of tax is 7.50%. آپ نے ملٹیپلائی کیا 800,000 کو 7.50 سے، resultant amount is rupees 60,000. So tax payable is rupees 60,000. تو یہ ایکسرسائز یہاں تک کمپلیٹ ہو گئی، لیکن میرا خیال ہے ابھی آپ نے کچھ اور بھی کرنا ہے. You have to do something else. You must remember what you have to do. ایک اور انفارمیشن دی ہوئی ہے اسٹوڈنٹ. آپ کے پاس جو انفارمیشن تھی اس میں ایک انفارمیشن یہ تھی کہ ٹیکس ڈیڈکٹیڈ ایٹ سورس. ٹیکس پیبل واٹ یو ہیو کیلکولیٹڈ دیٹ از rupees 60,000. ٹیکس ڈیڈکٹیڈ ایٹ سورس دیٹ از 54,000. ناؤ واٹ اماؤنٹ یو ہیو ٹو پے along with the tax return. آپ نے اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرنی. ٹیکس ریٹرن ہم دیکھیں گے واٹ از دا ٹیکس ریٹرن اور آپ کو کیسے فائل کرتے ہیں. تو یو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ ایک ہم نے ریٹرن ایک فارم سبمٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ ہماری انکم تھی، یہ ہمارا ٹیکس. سو along with the return you have yet to pay rupees 6,000. so tax payable is 6,000 جو آپ نے پے کرنا ہے، کیونکہ آپ کی لائبلٹی ٹیکس پیبل آپ کہہ رہے ہوں گے 60,000 تھا، لیکن ڈیورنگ دا ٹیکس ایئر ڈیڈکشن ایٹ سورس ہو چکی ہے دیٹ از 54,000. وہ آپ پے کر چکے ہیں، تو وہ آپ سبٹریکٹ کریں گے. اس کے بعد جو بیلنس اماؤنٹ ہے وہ اب آپ ریٹرن جب سبمٹ کریں گے تو
تو یو ول انیکس دا پے آرڈر یا ٹریجری میں اماؤنٹ جمع کروائیں گے, اس کا چالان ساتھ میں انیکس کر دیں. سو بیلنس اماؤنٹ 6000 از ٹو بی پیڈ بائی یو. نوٹ 1 دیکھ لیجئے گا, ابھی آپ نے پڑھا تھا, آپ کو یاد ہوگا. اماؤنٹ ریسیوڈ ایز گریچوٹی is exempt in this case under clause 13(1) part 1 of second schedule of this ordinance. This ordinance means income tax ordinance 2001. تو یہ gratuity exempt. So students, آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک consolidated exercise کی, بہت ساری provisions جو ہم نے اسٹڈی کی تھیں ان کو ایک جگہ ہم نے سالو کرنے کی کوشش کی, تاکہ آپ کو تمام چیزیں جو ہیں وہ ریوائز ہو جائیں اور آپ اس پوزیشن میں ہوں کہ ان کو اپلائی کر سکیں. اس کے علاوہ ہم نے گریچوٹی کی آج بات کی کہ گریچوٹی امپلائیز کو مختلف آرگنائزیشن, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس دے پے. تو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس جو گریچوٹی ہے ان کو کمشنر آف انکم ٹیکس سے اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے علاوہ کمپنیز اینڈ بزنسز اگر انہوں نے گریچوٹی فنڈ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے تو دے نیڈ اپروول فرام دا گورنمنٹ. تو یہ اپروول ہو جائے, اپروول ہونے کے بعد دیٹ از کالڈ اپرووڈ گریچوٹی فنڈ. تو یہ ایگزیمپشنز دوز آر اویلیبل ٹو دا گورنمنٹ امپلائیز ایز ویل ایز ٹو دا اپرووڈ گریچوٹی فنڈ. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سی بی آر بھی اپروول دے سکتی ہے ان سرٹن کیسز. تو وہاں پر ایگزیمپشنز کی کیا لمٹس ہیں؟ فرسٹ 2 categories دیز آر ہوللی ایگزیمپٹ. تھرڈ اور فورتھ میں آپ نے دیکھا کہ دوز آر ناٹ ہوللی ایگزیمپٹ. تو اس میں لمٹس پریسکرائب کر دی گئی ہیں کہ اس سے زیادہ ایگزیمپشن اویلیبل نہیں ہوگی. تو یہ تمام انفارمیشن آپ کے پاس ہے, اسے آپ یاد رکھیں اور آپ کوشش کریں کہ آپ ان کانسیپٹس کو صحیح طریقے سے اپلائی کر سکیں. سو اسٹوڈینٹس, دیٹس آل فار ٹوڈے. وی شیل کنٹینیو ود دی ریسٹ آف دا انفارمیشن دیٹ از اباؤٹ دس the staff provident fund and the pension, and that will be the end of the salary income. اس کے بعد ہم آگے پروسیڈ کریں گے. تو آپ پڑھتے رہیے, اسی طرح آپ اپنی محنت جاری رکھیے. ہیو اے نائس ٹائم. تھینک یو. اللہ حافظ.